جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خوشی کا موقع ہے جس میں آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت بسعادت کی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا جشن منایا جاتا ہے۔ اسلامی مہینے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو یہ جشن منایا جاتا ہے۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی ولادت کی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے نعرے لگاتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کی خوشیاں مناؤ، اور مسلمانوں پر اللہ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت ہمارے پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے۔ 12 ربیع الاول جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دونوں جہاں کی خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جامع ولادت منا کر اہل ایمان نہ صرف اپنے دین و ایمان اور دلوں اور روح کو تازگی پہنچاتے ہیں بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی باسعادت گھڑیوں میں خوشیاں مناتے ہیں اور اس احسان عظیم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظمتوں اور رفعتوں کی منازل عطا کی ہیں۔ اسی خوشی میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائی دیتے ہیں۔ رب کریم اور اس کے فرشتے بھی ان خوشیوں میں شریک رہتے ہیں اور یہ ذکر پاک ہر لمحہ اور ہر سو بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہر سال جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھوم دھام پہلے سے زیادہ ہونا اس کا واضح ثبوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے جہاں دنیا سے تاریکی ختم ہوئی، وہاں دونوں جہانوں کی مخلوق کی مرادیں بھی پوری ہوئیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت محفل میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی شریک ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و صلوات پیش کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی کے موقع پر اہل ایمان کا جشن اور خوشیاں منانا مذہبی شعائر میں سے ہے۔ کسی بھی مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الفت اور عقیدت نہ رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ذرا بھر بھی گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ عید میلاد النبی ایک تہوار یا خوشی کا دن ہے جو دنیا بھر میں مسلمان مناتے ہیں۔ یکم ربیع الاول سے ہی مساجد اور دیگر مقامات پر عید میلاد النبی اور نعت خوانی کی محافل شروع ہو جاتی ہیں، جن میں علماء کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت، آپ کی ذات مبارکہ اور سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو تمام اسلامی ممالک میں سرکاری طور پر عام تعطیل ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، ابراہیم 5۔ امام المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جس میں رب تعالیٰ کی کسی نعمت کا نزول ہوا ہو۔ ان ایام میں سب سے بڑی نعمت کا دن سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور معراج کے دن ہیں۔ ان کی یاد قائم کرنا بھی اسی آیت کے حکم میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ساتھ ہی ایسا نور نکلا جس سے مشرق و مغرب تک ساری کائنات روشن ہو گئی۔ مسلمان تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں میں اپنے گھروں اور مساجد پر چراغاں کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے نہ صرف ساری کائنات میں چراغاں کیا بلکہ آسمان کے ستاروں کو فانوس اور کمکمے بنا کر زمین کے قریب کر دیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، میں خانہ کعبہ کے پاس تھی۔ میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ نور سے روشن ہو گیا اور ستارے زمین کے گرد اتنے قریب آ گئے کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں وہ مجھ پر گر نہ پڑیں۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی تاریخی خوشی میں مسرت و شادمانی کا اظہار کرنا ہے، اور یہ ایک مبارک عمل ہے۔